بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلام میں یہ مہینہ بڑا ہی پاک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے میں آپ لوگوں کو ایک خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی علامت یہ ہے، اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت سے آپ لوگ جو بھی مانگیں وہ پائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو بہت جلد اپنی حاجتوں کو قبول ہوتا ہوا دیکھنا ہے، آپ کی کوئی بھی ارجنٹ حاجت ہے، آپ چاہتے ہیں بہت جلد یعنی کہ بہت کم وقت میں آپ کی بڑی سے بڑی اور بہت زیادہ حاجتیں قبول ہوں، تو آپ لوگ اس مقدس مہینے کے پہلے عشرے میں اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے ہزاروں لوگوں کو بہت بڑی بڑی دنیا بھر کی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ اس وظیفے سے ہزاروں لوگوں کے کام بن گئے۔ تو میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، وظیفہ کون سا ہے، کیا طریقہ ہے پڑھنے کا، ابھی سب آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ پیارے عزیز دوستو، رجب کا مہینہ اسلام میں بہت مقدس اور پاک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہمیت مسلمانوں کی نظر میں بے انتہا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو پہلے عشرے میں ایک خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ آپ لوگوں کا 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ہے۔ اس بیچ میں آپ لوگ 10 دنوں میں کسی بھی ایک دن صرف 5 منٹ کا وقت نکال کر اس مبارک وظیفے کو پڑھیں گے۔ وظیفے میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہوگا، کیا طریقہ ہے، آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ کسی بھی ایک دن آپ لوگ خاموشی سے کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، بہتر ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد میں اس وظیفے کو شروع کریں۔ وظیفہ شروع کرنے کے لیے آپ لوگ جتنا زیادہ ہو سکے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ کم سے کم آپ لوگ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں جو آپ کے یاد ہو۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سوم کلمہ یعنی کہ تیسرے کلمے کو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہوگا۔ کلمہ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ اور دیکھیں آپ لوگ اپنی اسکرین پر، اس کو چاہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رجب کے مہینے کا بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 41 مرتبہ آپ لوگ اس مبارک کلمے کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں 21 مرتبہ آپ لوگوں کو استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار میں آپ لوگ چاہیں تو صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کے کوئی اور سا استغفار یاد ہو جیسے کہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، آپ لوگ چاہیں تو یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دھیان رکھیں 21 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا۔ 21 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے یہ اسم مبارک، یہ پاک نام یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طریقے سے ان پاک ناموں کی آپ لوگوں کو صدائیں بلند کرنا ہے، یعنی کہ ان پاک ناموں کو آپ کو کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ لوگ آخر میں وہی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہی میرے عزیز دوستو رجب کے پہلے عشرے کا آپ کا خاص وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کی بڑی سے بڑی مرادیں، بڑی سے بڑی حاجتیں قبول ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس مہینے کی، اس مقدس رجب کے پاک مہینے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہ لوگ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی اپنی جانمازیں بچھا لیتے ہیں، اپنی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفل نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں جن لوگوں کی پورے سال بھر میں بھی حاجتیں نہ پوری ہوتی ہوں، وہ اس مبارک مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی پریشانیاں لوگوں کی اس مبارک مہینے میں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو 4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے اسلام میں رجب مہینے کی اتنی اہمیت ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامک کیلنڈر میں موجود 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے
اور ان تمام مہینوں میں الگ الگ کچھ خاص اور اہم تاریخیں ہیں جن کی دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص اہمیت ہے۔ وہ اہم تاریخیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اسلامک کیلنڈر میں رجب سمیت 4 سب سے زیادہ مقدس مہینے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ہم آپ کو رجب کی اہمیت بتائیں گے۔ نمبر 1، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش رجب کے 13ویں دن میں ہوئی تھی، یعنی کہ رجب کی 13 تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی اب تک کے اتہاس کے سب سے بہادر مسلمانوں میں سے ایک ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا تو بچوں میں وہ سب سے پہلے تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ حضرت علی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد تھے۔ انہیں اسلام کے 4 خلیفاؤں میں سے ایک کے روپ میں بھی چنا گیا تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ نمبر 2، جس وجہ سے یہ مقدس مہینہ سب سے زیادہ پاک اور برکتوں والا مانا جاتا ہے، اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا اور 7 آسمانوں کی سیر کرنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسلامک اتہاس کی سب سے اہم گھٹناؤں میں سے ایک ہے، جب رجب کی 27ویں رات کو اسرا اور شب معراج کی رات ہوئی۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کا دورہ کیا، اور اس کو قرآن میں بھی لکھا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کے نمونے دکھا دیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس پورے قصے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے کچھ اور اہم عمل بھی ہیں جس کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن رجب میں جو رمضان کے پوتر مہینے کی طرف ہے، اس مہینے میں روزہ بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ انعام دے سکتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ پیارے عزیز دوستو، پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رجب استغفار کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ سے استغفار کرو، یعنی کہ معافی مانگو، وہ حقیقت میں بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اسی لیے اس پاک مہینے میں اس استغفار کو بار بار دہرانے پر زور دیا گیا، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ باقی میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے میں صدقہ کرنا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ آپ لوگ صدقے سے بھی اپنے بڑے سے بڑے کام کو بنا سکتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ماہ رجب کا یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے وقت کو، اس مہینے کے ٹائم کو ضائع نہ جانے دیں۔ جتنا آپ سے ہو سکے، دن میں جتنا بھی ٹائم ملے، اس میں آپ لوگ اللہ رب العزت سے وظیفے وظائف پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔